ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا، اور وہ دین آپ نے امت تک پہنچایا۔ کسی نے مانا، کسی نے نہیں مانا۔ جنہوں نے نہیں مانا ان کو آپ نے سمجھانے کی، بتانے کی بھرپور کوشش کی۔ اگر انہوں نے اس پر دلیلیں مانگی تو اللہ تعالیٰ سے کہہ کر دلائل بھی دیے معجزات کی شکل میں۔ لیکن کچھ ایسے تھے کہ ان معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اچھا، سب کچھ کرنے کے بعد جب دعوت قبول نہیں کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی کہ میں نے سمجھا رہا ہوں، میں نے بتا رہا ہوں، میں نے دلیلیں بھی دے رہا ہوں، معجزات بھی دکھا رہا ہوں، اس کے باوجود یہ نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے پھر دو باتیں فرمائی۔ ایک تو یہ کہا انک لا تہدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں ہدایت اس کو نہیں ملتی، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے اسے ہدایت ملتی۔ تو گویا یہ بات نبی سے کہہ کر ہم سب کو بتا دی، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو، کہ ہم اپنی اولاد پر، اپنے یاروں دوستوں پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے ملنے جلنے والوں پر، اپنے علاقے والوں پر، اپنے شہر والوں پر محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو قبول کر لیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ تو گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو یہ بات بتائی گئی کہ ہدایت تم جیسے چاہو گے ایسے نہیں ملے گی، ہدایت تو اللہ جیسے چاہیں گے ہدایت اسے ملے گی۔ تمہارا کام کیا ہے؟ نبی سے کہا گیا فذکر انما انت مذکر، کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کہتے رہیے، سمجھاتے رہیے، بتاتے رہیے، کیونکہ آپ سمجھانے بتانے والے ہی ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ نہیں ہیں، آپ داروغہ نہیں ہیں کہ جی مانو ہم زبردستی منوائیں گے، تو آپ داروغہ نہیں ہو۔ آپ کا کام ہے مذاکرہ کرنا، بات سمجھانا، بات پہنچانا، اور اس کے ساتھ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا۔ گویا یہی ترتیب ہم سب کو بتا دی گئی کہ ہم جن حالات میں، جس ماحول میں رہ رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا دل بدل دیا اور مجھے دین کی طرف متوجہ کر دیا، میں دینی فکر یا دینی طرز پر آ گیا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے گھر کے سارے افراد بھی آ جائیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کا مزاج بھی وہی ہو۔
الا ماشاءاللہ، کہیں بیوی کا مزاج نہیں مل رہا، کہیں اولاد کا مزاج نہیں مل رہا، کہیں باپ کا مزاج نہیں مل رہا، کہیں بھائیوں کا مزاج نہیں مل رہا، سب اپنے اپنے مزاج پر چل رہے ہیں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دیتے ہیں اور دین کی فکر دیتے ہیں تو اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ سب ایسے ہو جائیں، اپنے گھر کے اعتبار سے خاص طور سے، اور پھر اپنے رشتہ داروں کے اعتبار سے، اپنے متعلقین کے اعتبار سے، سب کے اعتبار سے اس کو فکر یہ ہوتی ہے کہ سب میری طرح بن جائیں۔ اور تھوڑا سا اوپر اٹھ جاؤ تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی سب بزرگوں کے طریقے پر آ جائیں، دینداروں کے طریقے پر آ جائیں، عورتیں بھی آ جائیں، مرد بھی آ جائیں، چاہتے، اور یہ کوئی بری چیز نہیں، اچھی تمنا ہے، ہونی چاہیے، کوشش بھی ہونی چاہیے، دعا بھی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کہیں ہم غلط تو نہیں، کیونکہ شیطان پھر فوراً یہ وسوسہ دل میں ڈالتا ہے کہ اتنا سب کرنے کے بعد اور ہم اچھے کے لیے کر رہے ہیں، ہم اچھا کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود کوئی میری بات مان نہیں رہا، کوئی میری بات سن نہیں رہا، اور پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں میں ہی غلط تو نہیں ہوں۔ شیطان اس طرح کے وسوسے پیدا کر دیتا ہے، اور جب اس طرح کے وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں تو پھر اعمال کے اندر سستی آنے لگتی ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی ہماری دعوت کو قبول نہیں کرتا یا ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا نہیں بنتا تو ہمارے ذمے صرف مذاکرہ ہے یا دھیانی، باتوں باتوں میں، واقعات کے ضمن میں، اپنے روداد سفر کے ضمن میں، تبلیغ کی زبان میں کارگزاری کے ضمن میں ہم ان کے سامنے صحیح چیز کو پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اور دو چیزیں بتائیں، ایک تو یہ کہا کہ دعا کا اہتمام کرو، دوسرے ان کے ساتھ بہتر سے بہتر اخلاق سے پیش آؤ، کیونکہ تمہارے اخلاق ہی ان کو تمہارا گرویدہ بنائیں گے، تمہارے اخلاق ہی ان کو تمہارا گرویدہ بنا دیں گے۔ کیونکہ ظاہر بات ہے، دو بچے، اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کی زندگی میں دینی مزاج، دینی فکر، دینی تربیت، دینی رخ ڈال دیا، اور دوسرے کی زندگی میں وہ دین اس سطح پر نہیں آیا، گھر والوں کی نگاہ میں یہ جو دیندار بنا یہ ان کی نگاہ میں بیکورڈ ہو گیا، دقیانوس، پرانے زمانے والا، پرانے خیالات والا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ماحول ہوتا ہے وہ ماحول اسے نیگلیکٹ کرتا ہے، ارے ملا جی، یہ کہہ کے اسے نیگلیکٹ کرتا ہے، ارے ملا جی، ان کے پاس سوائے ملا گیری کو اور کوئی کام ہی نہیں۔ اس طرح کے حالات اور اس طرح کی باتیں ہمیں یاد ہے، ہم بہت چھوٹے تھے، 9-10 سال یا اور اس سے بھی کم عمر رہی ہوگی، تو گھر کا ماحول تھا، ٹوپی کرتا پاجامہ یہ پہنا کرتی۔ ہمارے ماموں دبئی میں رہتے تھے، تو وہ سال میں 1 مہینے کے لیے آتے تھے، تو اس وقت ننیال میں سب لوگ جمع ہوتے تھے، ہماری ساری خالائیں، ماموں، بچے سب جمع ہوتے، سب چھوٹے چھوٹے تھے، تو ہم لوگوں کے ٹوپی کرتا پاجامہ کی وجہ سے بہت ساری محفلوں سے ہم لوگوں کو الگ کر دیا جاتا تھا۔
کہ یہ ملا لوگ یہ وہاں جا کے کیا کریں گے، ان کا وہاں کیا تھا. تو یہ ہوگا جب کوئی آدمی ایسے ماحول میں پلا بڑھا ہو جہاں دین یا دینی مزاج، دینی طبیعت، دینی تربیت نہ ہو، پھر اس ماحول میں اللہ تعالیٰ اس کو دین دے دے اور اس کی زندگی میں دین آ جائے، دین پر چلنے لگے، دینی زندگی اختیار کر لے، تو وہ پھر اپنے خاندان، پورے خاندان کے لیے ایک عجوبہ بن جاتا ہے. اچھا کچھ دن تک تو عجوبہ رہتا ہے، کچھ دن تک تو لوگ اسے نیگلیکٹ کرتے ہیں. ارے ملا جی ہیں، ارے تو بس ابھی سب میں لگ گئے ہیں، کچھ دن تک کریں گے. لیکن پھر انشاءاللہ یہ اگر استقامت کے ساتھ جمع رہا اور اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط رکھا، تو پھر وہی جو نیگلیکٹ کرنے والے تھے نا، وہی قدردان بن جائیں گے. پھر وہی قدردان بن جائیں گے. پھر ہر معاملے میں وہ پھر جن کو کل پیچھے کیا تھا آج انہیں کو آگے کریں گے. بھی ہمارے خاندان میں تو یہ ہے، اور اللہ کا شکر اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑے ہوئے اب اس عمر کو آ گئے، تو اب خاندان میں چاہے نانیال ہو چاہے دادیال ہو، کہیں کوئی مسئلہ ہو تو وہ بھائی ایوبی صوفی سے پوچھ لو، ایوبی صوفی کو بلا لیں. ہم تو اپنے سارے مسائل میں بھائی انہیں سے مشورہ کرتے ہیں، وہ جیسا کہیں گے ویسا کریں گے اپنے آپ. تو یہ دین کی برکت ہے کہ دین پر استقامت سے جمے گا تو جنہوں نے آج نیگلیکٹ کیا ہے کل وہی قدردان بنیں گے، اور پھر وہ آگے رکھیں گے. تو اب ایسے ماحول میں جب آدمی رہتا ہے تو چاروں طرف سے اس کو اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، مایوسی پیدا ہوتی ہے، نا امیدی سے پیدا ہوتی ہے. اچھا چونکہ دین آ جاتا ہے، دین کی فکر آ جاتی ہے، آخرت کا ذوق و شوق آ جاتا ہے، تو اب یہ بے چین رہتا ہے، ہائے میرے بیٹے کا کیا ہوگا، ہائے میرے بھائی کا کیا ہوگا، ہائے میرے باپ کا کیا ہوگا، ہائے میری ماں کا کیا ہوگا، اگر یہ دین پر نہ آئے تو ان کا کیا بنے گا. یہ اس کے لیے بے چین ہوتا ہے. اس بے چینی میں بار بار ان کے رخ کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو درستگی کی جائے گی نا، یہ ڈنڈے کے زور پر نہیں ہوگی، غصہ گرمی سے نہیں ہوگی، اپنے آپ کو ان سے بالکل الگ کر لینے سے نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا کہ آپ کو انہی کے بیچ میں انہی کی ساری چیزوں میں کڑوے گھونٹ کے ساتھ رہنا پڑے گا. جھیلیں گے، برداشت کریں گے. اچھا ظاہر بات ہے جب ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ اتنی کڑوی باتیں اتنی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ فطری بات ہے اریٹیٹ ہو جانا، غصہ آ جانا، ناراض ہو جانا، الگ ہو جانا، بات نہ کرنا، جب ٹھیک ہے چلو چھوڑو. اگر ایسا ہو گیا تو گویا پھر ہم نے ان تک بات پہنچانے کے دروازے بند کر دیے، کیونکہ اب ہم ان تک جا ہی نہیں سکتے، ہم نے تو ناراضگی اختیار کر لی، ہم ان سے الگ ہو گئے. ایسے میں بہت ساری چیزیں جھیلنی پڑیں گی، اور جھیلنے کے بعد پھر ان کے سامنے جو مثبت باتیں ہیں وہ رکھنی ہوں گی، اور ساری کڑوی باتوں کو جھیل کر اور سن کر اپنے اخلاق کو اور اعلیٰ بنانا ہوگا، اور خدمت اور محبت اور ہدایہ کا لین دین اور ان کے وقت پر کام آنا اور ان کی مدد کرنا، کہ یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اس آدمی کا اگر رخ بدلا تو اس رخ کے بدلنے کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ خدمت گزار بن گیا، یہ محبت کرنے والا بن گیا، یہ وقت پر کام آنے والا بن گیا، اس کا سپورٹنگ ہینڈ میرے ساتھ اور بڑھ گیا. یہ
تاثر اس سامنے والے کے اندر پیدا ہو جائے. اب جب یہ تاثر پیدا ہوگا تو پھر نتیجتاً وہ ہماری لائف پر غور کرنے کے لیے مجبور ہوگا کہ بھئی میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ سوچنے پر مجبور ہوگا, اور جب یہ بات وہ سوچنے پر مجبور ہوگا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اب تک جو نیگلیکٹ کر رہا تھا یہ آہستہ آہستہ قدردان بن جائے. اور جب ان کے دلوں میں قدر آ جائے گی تو پھر آپ کی بات کا قبول کرنا آسان ہو جائے گا. آپ کی دعوت کا, آپ کے اعمال کا, آپ کے اخلاق کا, ان ساری چیزوں کا قبول کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا. تو یہ بتایا کہ تم داروغہ نہیں ہو, ڈنڈے کے زور پر نہیں کروا پاؤ گے, کیونکہ اگر تم نے سختی کا رخ اختیار کیا تو یہ اور بکھر جائیں گے اور ٹوٹ جائیں گے, دور چلے جائیں گے. اس لیے نہایت نرمی سے, محبت کے ساتھ, جیسے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں جماعتوں میں کہ جب کسی ایسے آدمی کے پاس جاؤ جس کا جماعت کے کام سے تعلق نہ ہو تو اس کو اپنی کارگزاریاں سناؤ کہ جی ہم فلاں علاقے میں گئے تھے, وہاں ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا, فلاں سے ملاقات ہوئی, اس نے ایسا کہا, یہ ہوا, یہ سب سناؤ. یہاں تک کہ پھر وہ خود کہے گا کہ اور کچھ سناؤ, اور کچھ سناؤ. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے. حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, تھانوی الفکر تھے, اور حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب یا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, اور خالص داعی تھے, تبلیغ سے تعلق تھا. مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمر میں مولانا مسیح اللہ خان صاحب سے بڑے تھے. ہم لوگ پہنچے تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کی مجلس ہو رہی تھی, ان کے مریدین بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت کا بات چل رہا تھا. تو ہم لوگ جا کر کے مجلس میں بیٹھ گئے, اور حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دو زانو تیار میں جیسے بیٹھتے ہیں اس طرح گردن جھکا کر پوری مجلس میں بیٹھے رہے. اور جب مجلس ختم ہو گئی, لوگ چلے گئے, تب حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سعید احمد خان صاحب کو بلا کر اپنی جگہ پر بٹھایا. پھر مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص انداز تھا, تو مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر اس طرح ہاتھ پھیرا, فرمایا کہاں سے آ رہے ہیں, اب کہاں کا ارادہ ہے, بس اتنا پوچھا. اور اس پہ مولانا سعید احمد خان صاحب نے پوری 2 سال کی کارگزاری سنا دی کہ جب میں پہلے آپ کے پاس آیا تھا, اس کے بعد میں یہاں سے ترکی گیا, اور اس کے بعد پھر فلاں ملک میں گیا, اور پھر فلاں ملک میں گیا, اور وہاں کے حالات یہ ہیں, اور وہاں ایسا ہے, وہاں ایسا ہے. 10 منٹ کے اندر انہوں نے تقریباً اپنے 10-12 ملکوں کی سفر کی کارگزاری موٹی موٹی سنائی. اب کہاں کا ارادہ ہے تو آگے کے سفر بتا دیے کہ یہاں سے واپسی کے بعد پھر فلاں ملک جانا ہے, فلاں ملک جانا ہے, فلاں ملک جانا ہے. پھر مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت دعائیں دیتے رہے, مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت دعائیں دیتے رہے. پھر آخر میں فرمایا کہ میرا معمول جناب کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنے کا ہے, اگر اجازت ہو تو ہدیہ پیش کر دوں. تو مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ضرور. تو مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے اپنی پیٹی کھولی اور اس میں سے 300 روپے نکالے, اور 300 روپے نکال کر کے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب کو دی. اس کے بعد کچھ ناشتہ ہوا, تھوڑی سی بات چیت ہوئی, پھر ہم لوگ وہاں سے چل دیے. جب گاڑی میں بیٹھے تو وہ 300 روپے میں
مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ہدیہ جو ہوتا ہے وہ مشترک ہوتا ہے، یعنی جتنے لوگ ہوتے ہیں سب کا حصہ ہوتا ہے اس میں. تو ہم 3 لوگ تھے، تو مولانا نے 300 روپے نکالے، 100 کو اپنے پاس رکھے، 100 ہمیں دیے، اور 100 جو ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی تھے فرقان بھائی ان کو دیے. اور پھر ایسی سفر ہوا. تو ایسے مواقع پر جہاں ہم کو یہ لگے کہ یہ آدمی ابھی ہمارے مزاج کا نہیں ہے، تو وہاں ہم کو اپنی بات نہ تو حکمن رکھنی ہے، نہ تقریر کی شکل میں رکھنی ہے، بلکہ ہم کو اپنی بات ایک سفر کی کہانی کہ بھئی ہم کیا کرتے ہیں اور اس سے کیا ہو رہا ہے، کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے، اس سے فائدہ کیا ہوا، یہ چیزیں جس کو کارگزاری کہتے ہیں، کہ اس انداز میں اپنی بات سامنے والے کے رکھی جائے. اس سے انشاءاللہ اس کا دل ہماری بات کو سننے کے لیے تیار ہوگا. اگر کہیں حکمی انداز آ گیا، چھوٹا ہوگا تو خاموش رہے گا، بڑا ہوگا تو ڈانٹ دے گا. ہمیں سکھانے آیا وہ ہمیں ڈانٹ دے گا. اس لیے حکومت کا انداز نہیں، بلکہ بہت نرمی کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم مسلط نہیں کیے گئے ہو، کسی کو دیندار بنانے کے لیے تم مسلط نہیں کیے گئے ہو. چنانچہ ہم سے جو چھوٹے ہیں ہمارے ساتھ، ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی دین کو لانے کے لیے سختی کے بجائے محبت، نرمی، افہام و تفہیم کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. انشاءاللہ یہ انداز اس کو اس بات پر آمادہ کر دے گا کہ ہم اس کی بات نہ ٹالیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ محبوب کی ہر بات محبوب ہوتی ہے، محبوب کی ہر بات محبوب ہوتی ہے. تو جس کی زندگی میں تم تبدیلی لانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو اس کا محبوب بنا دو. جس کی زندگی میں ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اپنی ذات کو اس کا محبوب بنا دیں. وہ اگر محبت کرنے لگے تو پھر محبوب کی بات بھی محبوب ہو جائے گی، پھر اس کا قبول کرنا آسان ہو جائے گا، اس کو لینا آسان ہو جائے گا. بیوی ہے، بچے ہیں، مزاج نہیں ہے، مزاج بدلنا ہے. تو ایک تو حکومت ہے کہ میں شوہر ہوں، میری بات مانو. یہ حکومت سامنے چلے گی، پھر پیچھے نہیں چلے گی. ہم ہوں گے ہماری حکومت چلے گی، کیونکہ ڈر ہے. ہم نہیں ہوں گے تو وہ منمانی کرے گی، کیونکہ جو کچھ بھی ہم نے اس کی زندگی میں لانے کی کوشش کی وہ حکومت کے انداز میں کی ہے. اس نے دل سے جو قبول کیا، ڈر کے قبول کیا. تو جب تک ڈر مسلط رہے گا تب تک وہ چیز چلے گی، اور جب ڈر نکل جائے گا تو وہ چیز ختم ہو جائے گی. عام طور پر گھریلو زندگیوں میں ہوتا یہی ہے کہ شوہر نے بیوی کی زندگی کو حکومت کے انداز میں بدلنے کی کوشش کی. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ماں اور بچے ایک ہو جاتے ہیں. پھر ماں کیا کہتی ہے؟ ابھی رک جاؤ، ابا چلے جائیں تب کرنا. پھر یہ ہوتا ہے ابھی رک جاؤ، ابا چلے جائیں تب کرنا. نانی کے یہاں چلیں گے تب کریں گے، وہاں ابا نہیں ہوں گے.
یہ بالکل پریکٹیکلی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ اگر آپ نے حکومت کے انداز میں اور سختی کے انداز میں دین کو یا دینی باتوں کو اپنی عورت اور اپنے بچوں کے اندر مسلط کرنے کی کوشش کی تو پھر یاد رکھیے آپ کا چہرہ سامنے ہوگا، اس وقت تک تو وہ چیز زندہ رہے گی، آپ کا چہرہ ہٹنے کے بعد وہ اپنی منمانی کریں گے۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے اور بیوی، بچے باپ سے اور بیوی شوہر سے چھپا کر کام کرنے لگتے ہیں، اور یہیں سے ماں باپ کا اختلاف بچوں کے سامنے اجاگر ہو جاتا ہے۔ اب ان بچوں کی صحیح تربیت کرنا بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، کیونکہ اس کے لیے تو ماں باپ ہی آئیڈیل ہے نا، بچے کے لیے ماں باپ آئیڈیل ہے۔ اب ایک طرف ماں کہہ رہی ہے اور ایک طرف باپ کہہ رہا ہے، اور دونوں اپوزٹ ہے، اب یہ بچہ کیا بنے گا؟ ذہن تو ایک ہی ہے، آپ ایک چیز کو منع کر رہے ہیں، ماں اس بات چیز کی اجازت دے رہی ہے، ماں ایک چیز کو منع کر رہی ہے، آپ اس چیز کی اجازت دے رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر بچے اپنی منمانی کریں گے، جس بات میں ان کو لگے گا کہ ابا ناراض نہیں ہوں گے تو ابا کو بتا کر کے کریں گے، اماں سے چھپائیں گے، اور جس بات میں ان کو لگے گا کہ اماں ناراض نہیں ہوں گی تو ابا کو بتا کریں گے، ابا سے چھپا رہیں گے، یہاں تک کہ پھر وہ اپنی منمانی اور خودرائی کرنے والے بن گئے۔ پھر ان کو قابو پانا، ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے، اور اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب یہ اور بڑے ہوں گے، عادت تو پڑی ہوئی ہے چھپا کے کام کرنے کی، پھر یہ اور جب بڑے ہوں گے تو دونوں سے چھپا لیں گے، ماں سے بھی چھپا لیں گے، باپ سے بھی چھپا لیں گے، کیونکہ مزاج تو بچپن سے بن گیا چھپا کے کرنے کا۔ پھر ان کو سنبھالنا، ان کو صحیح رخ پر لانا یہ مشکل ہوتا جائے گا۔ اس لیے تبدیلی حکومت کے انداز پر نہیں آئے گی، محبوب بن کر اور محبوب بنا کہ اپنی بیوی کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی ان کے ساتھ ایسا رویہ اور ایسا انداز اختیار کرو کہ وہ تمہاری بات کو سننے کے بعد پھر وہ یہ طے کر لیں کہ نہیں، میرے شوہر نے منع کر دیا، اب میں ایسا نہیں کر سکتی، وہ ہو یا نہ ہو، میرے ابا نے منع کر دیا، اب میں ایسا نہیں کر سکتا، وہ دیکھیں یا نہ دیکھیں، انشاءاللہ ان بچوں کی بھی زندگی بنتی چلی جائے گی اور ہماری زندگیوں میں بھی چین و سکون آتا چلا جائے گا۔ اور یہ آپ سیرت کی زندگی سے جا کر دیکھ لیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے سے بڑے مخالف اور بڑے سے بڑے دشمن کو محبت کے ساتھ اپنے سے قریب کیا، اپنے سے مانوس کیا۔ صحابہ نے جو صحابہ کے دشمن تھے ان کو اپنے سے قریب لانے کی کوشش کی حتی الامکان۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے وقت کے اندر جو دشمن تھے دوست بن گئے۔ اس لیے ایک تو بات یہ ذہن میں ہو کہ ہم داروغہ نہیں، اچھا پھر مایوسی بھی نہیں ہوگی، یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارا کام اللہ کی بات، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، مذاکرہ ہے، یاد دہانی ہے، وقتاً فوقتاً۔ پھر ایک انسانی فطرت ہے، مزاج ہے انسانی، وہ مزاج یہ ہے کہ جس چیز سے اس کو محبت ہے اگر تم اس کو چھیڑو گے تو وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ جیسے جو بھی، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ دوست ہوں، چاہے وہ گھر والے ہوں، اگر وہ کسی بری عادت کے عادی ہیں، وہ یا بری چیز اس کو محبوب ہے،
اب اس محبوب کو تم چھیڑو گے تو وہ بدک جائے گا. تو اب کیا کریں کہ علماء نے لکھا ہے کہ صحیح چیز کو محبوب بنانے کی کوشش کرو، تو اس کے مقابلے پر صحیح چیز کو محبوب بنا دو. جب وہ صحیح چیز سے محبت کرنے لگے گا تو غلط چیز کی محبت اپنے آپ نکل جائے گی. جیسے ایک نوجوان کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے، ناجائز محبت، تو سب کیا کہتے ہیں اس کی شادی کر دو. سب کیا کہتے ہیں اس کی شادی کر دو. اور تجربے کار لوگوں کا تجربہ ہے کہ شادی کے بعد پھر وہ محبت کا بھوت اتر جاتا ہے. کیوں؟ کہ غلط کی جگہ صحیح چیز محبوب بن گئی تو غلط کی محبت نکل جاتی اور صحیح کی محبت آ جاتی ہے. اس لیے اگر کسی کو غلط چیزوں سے عشق ہے، تعلق ہے، غلط چیزوں میں اس کا انوالومنٹ ہے، تو پھر کیا کرو کہ مقابلے پر صحیح چیزیں لاؤ. آسان چیزیں، صحیح چیزیں مقابلے پر پیش کرو اس سے کہ بھئی یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، ایسا بھی کر لو، یہ بھی کر لو، ایسا بھی کر لو، یہ بھی کر لو. تو اب کیا ہوگا کہ پھر انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ، ظاہر بات ہے کہ بھی صحیح چیز جو ہے وہ دل کو لگے گی، وہ پھر غلط سے بچے گا، غلط سے بچنے کی کوشش کرے. اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی بہت سارے گناہ کرتا ہے، گناہ کی عادت ہے، گناہ کرتا ہے، تو یہ بزرگ نے فرمایا گناہ کو چھوڑنے کی محنت اور مشقت کرنے کے بجائے نیکی کے کام کرنے کی کوشش شروع کر دو. گناہ کو چھوڑنے کی محنت اور مشقت کے بجائے نیکی کے کام کرنے کی کوشش شروع کر دو، تو اس کی برکت سے یہ گناہ کا جذبہ کم ہوتا چلا جائے گا. شیطان کیا کہتا ہے؟ تو تمہاری نماز سے کیا فائدہ، تمہارے دین کے کام سے کیا فائدہ، تم تو فلاں گناہ کرتے ہو، فلاں گناہ کرتے ہو، فلاں گناہ کرتے ہو. وہ گناہ یاد دلا کر کے نیکی کے کاموں سے روک دیتا ہے. اچھا، اور ہم گناہ چھوڑ نہیں پا رہے ہیں، ہم گناہ چھوڑ نہیں پا رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نیکی تو کی نہیں، گناہ بڑھتے چلے گئے، تو زندگی اور مشکل ہوتی چلی گئی. اس لیے آسان کیا ہے کہ گناہ کو چھوڑنے کی مشقت کے بجائے نیکیوں کو کرنے کی کوشش شروع کر دے کہ جی یہ نیکی بھی کر لوں، یہ نیکی بھی کر لوں، یہ نیکی بھی کر لوں. اچھا پھر کیا ہے یہ بھی سوچو کہ جی گناہ بھی کی اور نیکی بھی کی، دونوں چلتے رہے. کم از کم جب ترازو میں مال رکھا جائے گا تو جہاں برائیاں رکھی جائیں گی نیکیاں بھی تو رکھی جائیں گی، تو کم از کم کچھ تو ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے، یہ برکت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نیکی کا شوق پیدا کر دیتے ہیں تو برائی خود بخود چلی جاتی ہے، برائی خود بخود چلی جاتی ہے. ہر نیکی اپنے اندر ایک تاثیر رکھتی ہے، ہر نیکی. آج ہی ہم سبق پڑھا رہے تھے، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 لوگ آئے اور تینوں نے ایمان قبول کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی ان تینوں کو کون رکھے گا؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ میں رکھوں. وہ تینوں حضرت طلحہ کے پاس چلے گئے، پھر وہیں رہنے لگے. کچھ دن کے بعد کہیں محاذ پر جانا تھا تو اللہ کے رسول نے جماعت بنائی، تو ان 3 میں سے ایک صاحب تیار ہو گئے کہ جی میں بھی جاؤں گا. اللہ کے رسول نے ان کو بھیج دیا، وہ شہید ہو گئے. تھوڑے دن کے بعد پھر ایک اور محاذ پہ جانے کا موقع آیا تو اللہ کے رسول نے پھر دوسری جماعت بنائی، تو ایک اور صاحب اس میں تیار ہو گئے، اللہ کے رسول نے ان کو بھیج دیا، وہ بھی شہید ہو گئے. اب ایک بچے.
تھوڑے دن کے بعد پھر ان کی طبیعت خراب ہوئی اور گھر پہ ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ یہ تینوں لوگ جنت میں ہیں اور جن کا انتقال گھر پر ہوا تھا وہ سب سے آگے ہیں، اور اس کے پیچھے جو دوسرے نمبر کے تھے وہ، اور اس کے پیچھے جو پہلے نمبر کے تھے وہ۔ تو حضرت طلحہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ آدمی گھر پہ بستر پہ مرا، یہ سب سے آگے، اور وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، وہ پیچھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے یا رسول اللہ ان تین صاحبوں کا یہ معاملہ ہے اور میں نے خواب میں یہ دیکھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ حضرت طلحہ کہنے یا رسول اللہ وہ شہید ہوئے تھے، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تھے، اور ان کا انتقال تو گھر پر بستر پر ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا انہوں نے اس مدت میں، جس مدت میں وہ دو شہید ہو چکے، اس کے بعد کا جو زمانہ گزارا، اس زمانے میں کیا انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا انہوں نے روزے نہیں رکھے؟ کیا انہوں نے اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی نہیں بیان کی؟ جبکہ ایمان والے کی زبان سے نکلا ہوا ایک مرتبہ کا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی۔ تو پھر وہ اگر آگے ہو گئے تو اس کون سی بات؟ گویا یہ بتا دیا کہ خالی شہادت ہی سب سے بڑا عمل نہیں ہے، بلکہ وہ سارے اعمال جو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اخلاص کے ساتھ کیے جائیں اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہیں، اور ان اعمال کے بنیاد پر بھی درجات بلند ہوں گے۔ تو ہم جو اعمال کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ اعمال بے قیمت ہیں، جو کچھ بھی ہم اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، جو ہم کر رہے ہیں، ٹوٹا پھوٹا کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں اس کی ایک قیمت ہے، اللہ کے ہاں اس کا ایک وزن۔ ہاں شرط یہی ہے کہ ہو اللہ کے لیے، شرط یہی ہے کہ وہ عمل ہو اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے کیا جائے، تو انشاءاللہ اس عمل سے برائی کا جذبہ کم ہوگا اور نیکی کے جذبات پیدا ہوں گے۔ وہ برائیاں پھر جن کا چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا تھا انشاءاللہ بہت آسانی سے زندگی سے نکلتی چلی جائیں گی۔ اس لیے اس فکر میں نہ پڑے کہ میں یہ گناہ چھوڑ دوں پھر یہ کام کروں گا، شیطان اسی پہ ڈال کر کے ہم کو اعمال سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ گناہ چھوڑ دوں پھر کروں گا، یہ گناہ چھوڑ دوں پھر کروں گا، اور گناہ چھوڑ نہیں پاتا، عادت پڑ چکی، زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر گیا، اس گناہ کو کرتے 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 عادت پڑ گئی ہے۔ کیا کرو کہ طاعت کے کام کرنا شروع کر دو، وہ گناہ ہو رہا ہے ہونے دو، لیکن نیکی کا کام کرتے جاؤ۔ کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ اکیلی نماز ساری برائیوں سے روک دے گی، اکیلی نماز ساری برائیوں سے روک دے گی۔ اب یہ کب روکے گی؟ بات وہی ہے کہ یہ نماز خالص اللہ کے لیے ہو اور دل لگا کر نماز پڑھی جائے۔ اچھا دیکھو، جب دل اچاٹ ہونے لگے تو نماز کو لمبا کر دو، جب دل اچاٹ ہونے لگے تو نماز کو لمبا کر دو۔ یہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ شیطان جب نماز کی نیت باندھو، ارے فلاں کام جلدی سے نماز جلدی پڑھ لو، فلاں صاحب بیٹھے ہوں ان سے بات کرنی، جلدی سے نماز پڑھ لو، ایسے وقت میں نماز کو لمبا کر لو۔ 5 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پڑھو، 9 مرتبہ پڑھو۔ میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ 2 رکعات آپ صرف نماز اپنی معمول سے لمبی کر کے پڑھو گے، انشاءاللہ اگلے وقت نماز دل نماز سے اچاٹ نہیں ہوگا۔
کیونکہ شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ طاعت میں بڑھے، کم از کم اس پہ راضی ہو جاتا ہے کہ جہاں ہے وہیں رہے. شیطان اس پر راضی ہو جاتا ہے کہ بھئی جہاں ہے وہیں رہے، یہ تو چلے گا، میں اس کو برگلاؤں اور یہ اور آگے بڑھ جائے، یہ تو نقصان کا سودا. اس لیے جب نماز سے دل اچاٹ ہونے لگے، نماز میں دل گھبرانے لگے، نماز سے دل بھاگنے لگے، نماز کو لمبا کر دو کہ تو نماز سے دل اچاٹ کر رہا ہے، اب آج اور لمبی پڑھوں گا، 2 رکعت نفل اور بڑھا دے کہ 2 نفل اور پڑھوں گا، کر اچاٹ، انشاءاللہ نماز میں دل لگنے لگے. یہ علاج ہے بزرگوں کا بتایا ہوا کہ یہ علاج ہے، اس سے فائدہ ہوگا. تو اپنی ذات کے لیے گھر والوں کے سامنے دین کو بہت آسان بنا کر پیش کرو، خاص طور سے ایسے ماحول میں جہاں دین ابھی ایکسپٹڈ نہیں ہے، جہاں دین ابھی قبول نہیں ہے، وہاں کیا کرو، وہاں دین کو بہت آسان بنا کر پیش کر دو. اس میں کون سی مشکل کا، ایسے کر لو، ایسے کر لو، ہو جائے. بہت آسان بنا کر پیش کرو. جتنا دین کو آسان بنا کر پیش کر دو گے، انشاءاللہ ان کا دین کی طرف آنا آسان ہو جائے گا. کیونکہ باطل نے اور شیطان نے، دونوں نے ایسے طبقے کے درمیان جن کے یہاں ابھی دین ایکسپٹڈ نہیں ہے، ان کے سامنے دین کو اتنا مشکل بنا کر پیش کر دیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دین ہم نے اختیار کیا تو ہماری زندگی تو بڑی مشکل ہے. اس لیے کیا کرو کہ بہت آسان بنا دو. اور دوسرا کام یہ کرو کہ ایک ہے فتویٰ اور ایک ہے تقویٰ. تقویٰ کہتا ہے یہاں تک چلو، تقویٰ کہتا ہے یہاں تک چلو، فتویٰ کہتا ہے یہاں تک چلو. اب جہاں دین ایکسپٹڈ نہیں ہے وہاں اجازت یہاں تک کی دے دو، کہنے بھی ٹھیک ہے، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو. اس کے بعد بارڈر ہے، آگے جاؤ گے تو حرام میں پہنچ جاؤ گے، بس یہاں پہ بریک لگا دو. یہ جو بیچ کا حصہ ہے یہ اس کے لیے ہے جہاں ایکسپٹڈ نہیں ہے. اب اجازت دو، اجازت، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اتنا کر لو، تاکہ وہ دین سے سہمے نہیں، ڈرے نہیں، خائف نہ ہو. اس طرح اس کے سامنے دین کو پیش کرو. نماز ہے، ظاہر بات ہے کہ بھئی ظہر کی نماز ہے تو 12 رکعت ہے، عشاء کی نماز ہے تو 17 رکعت ہے، عصر کی نماز ہے تو 8 رکعت ہے. اب وہ سفر میں، شادی میں ہے، تو کیا کر، بس فرض پڑھ لو، کوئی بات نہیں، گھر چل کر کے پھر بعد میں سنت پڑھ لیں گے، ابھی صرف فرض پڑھ لو. اور فرض میں کتنی دیر لگے گی؟ 5 منٹ. اس کو صرف فرض پر، مطلب فرض ذمہ میں باقی نہ رہے کہ فرض ادا کر لو. ٹرین میں چل رہے ہیں، اب اس کو پریشانی ہو رہی ہے کہ ہم کھڑے ہو کے کیسے نماز پڑھیں گے اور کیا کریں گے تو بھائی برتھ میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، کوئی حرج نہیں. تو دین کو آسان بنا کر پیش کرنا، کیونکہ عام طور سے دین کا مطلب یہ بتا دیا گیا کہ تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، اگر دیندار بن گئی تو گھر سے باہر نہیں جا سکتی. اب ظاہر بات ہے کہ اب اتنی بڑی پابندی کو کیسے آدمی وہ کر لے گا؟ نہیں بھائی، شریعت نے جو حدود قائم کی ہیں اس کے ساتھ ہم سب کر سکتے ہیں. شریعت کی حد کیا ہے کہ بھائی بے پردگی نہ ہو. اچھا سامنے والا کر رہا ہے، تم اپنا پردہ کر لو، بالکل جا سکتے ہیں. نو بھائی اب دیندار بن گئے، ہوٹل میں کھانا نہیں کھا سکتے، دیندار بن گئے پارک میں جا نہیں سکتے، دیندار بن گئے شاپنگ کرنے نہیں جا سکتے، تو اب ظاہر بات ہے اس کے لیے تو دین ہوا بن جائے.
وہ اس دن کو کیسے قبول کرے گا یا قبول کرے گی؟ وہ کہ نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، میرے ساتھ چلو، بیٹے کے ساتھ چلی جاؤ، جہاں جانا ہے جاؤ، کوئی حرج نہیں، اس پردے کا خیال رکھنا۔ تو جی اب اس کے لیے دین پر آنا آسان ہو جائے گا، دین کو آسان بنا کر پیش کرو۔ گھر کی اپنی زندگی کے اندر جہاں ہماری صرف ہم میاں بیوی رہتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں رہتا ہے، ہمارا اپنا گھر ہے، وہ اس گھر میں جو پہننا چاہے، جیسے پہننا چاہے، اس کو اجازت دو کہ یہاں کوئی نہ محرم آنے والا نہیں ہے، اجازت ہے، سب شوق پورے کرو۔ اب اس کے لیے دین پر آنا آسان ہو جائے گا۔ ورنہ اگر تم نے پابندیاں لگانا شروع کی تو پھر وہ کہے گی یہ اسی وجہ سے تو ہمیں ملا گیری پسند نہیں، آسانیاں پیدا کرو۔ حدیث شریف کے اندر ہے یسرا ولا تعسرا، اے لوگوں دین کو آسان بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرو، دین کی مشکلیں مت بیان کرو۔ بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبریاں بتاؤ، بشارتیں سناؤ، لوگوں کو نفرتیں مت دلاؤ، عذاب مت سناؤ، ڈراؤ مت۔ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اب وہ بیچاری سو رہی تھی اور کہا کہ اٹھ نماز پڑھ لے ورنہ 2,88,00,000 برس جہنم کی آگ میں جلے گی۔ انہوں نے کہا جب ایک کے پیچھے اتنے دن جلنا ہے تو 85 چھوڑ گئی، کہاں سے بچ پائیں گے؟ اب گئی نماز اس کی کہ نہیں بھائی اس نماز پر کیا نہیں، دیکھو تم نماز پڑھ لو گی اللہ گھر میں برکت دے دیں گے، صبح کی نماز کا اہتمام کرو گی اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھول دیں گے، اولاد فرما بردار بن جائے گی، تم اپنے مالک کی فرما بردار بنو گی، اللہ تمہارے چھوٹوں کو تمہارا فرما بردار بنا دے گا۔ تہجد کا اہتمام کرو گی اللہ چہرے پر نور ڈال دیں گے۔ ایسی محبت اور یعنی جو اس کی چاہتے ہیں ان چاہتوں کو طاعتوں سے جوڑ دو، چاہتوں کو طاعتوں سے جوڑ دو، نیکیوں سے جوڑ دو۔ تم یہ چاہتی ہو یہ کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ ذرا صاف ستھری رہا کرو، نہیں کچھ چلی پھرتی رہتی ہو ہر وقت، ایک طریقہ یہ ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آج میں نے سنا تھا کہ جو آدمی باوضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بھی برکت دیتے ہیں، اس کی عمر میں بھی برکت دیتے ہیں۔ اب ہاتھ منہ تو دھوتے ہی، صاف ستھرا رہنے کے لیے ہاتھ منہ تو دھوتے ہی ہیں، تو وضو کر لیا کرو، اور وضو کر لو گی تو تم ویسے بھی اچھی لگو گی، ہر وقت تمہارا ہاتھ منہ چہرہ سب دھلا دھلایا رہے گا، شوق دلا دیا تو اب باوضو رہنا آسان ہو جائے گا۔ تو طاعت کو چاہت سے جوڑو، انشاءاللہ زندگی کے اندر برائیاں خود بخود نکلیں گی اور نیکیاں خود بخود بڑھتی چلی جائیں گی۔ اچھا یہ صرف گھر والوں کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے بھی، یہ سب چیزیں اپنی ذات کے لیے بھی ہیں کہ ہم اپنی ذات سے بھی ان ساری چیزوں کو جوڑیں، یعنی ہماری جو چاہتے ہیں ہم بھی اپنی چاہتوں کو طاعتوں سے جوڑیں کہ بھئی میں یہ چاہتا ہوں کہ میری کمائی میں برکت ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری عمر میں برکت ہو۔ اللہ کے نبی نے اس کا علاج یہ بتایا ہے کہ آدمی باوضو رہا کرے۔ کل ہی میں نے ایک حدیث پڑھی کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر کسی کا قرض نہ ہو، اور اگر ہو تو اللہ اس کی ادائیگی کا انتظام کر دے، اور جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کے گھر میں خیر اور برکت کے فیصلے ہوں، تو میں 2 کام کروں۔ پہلا کام تو یہ کرو کہ گھر میں جب بھی داخل ہو زور سے سلام کر کے داخل ہو، السلام علیکم۔ اپنے گھر کے دروازوں کو بند رکھو، جو گھر میں آئے اس سے کہو سلام کر کے اندر داخل ہو۔
اور بسم اللہ کہہ کر گھر میں داخل ہو. یہ دو کام، سلام کر کے داخل ہو، بسم اللہ کہہ کر داخل ہو. فرمایا کہ گھر کے تمام افراد اگر اس کا اہتمام کر لیں تو اللہ ان کے قرضوں سے ان کو نجات دے دے گا اور اللہ برکتوں کے دروازے اس گھر کے اندر کھول دے گا. اور اگر بسم اللہ اور سلام کے ساتھ گھر میں داخل نہ ہوا گیا تو پھر فرمایا کہ ہر داخلے پر تمہارے گھر کی چیزوں کو غصب کرنے والا شیطان داخل ہوتا ہے. اب تم پریشان رہو گے کہ جی یہ کم پڑ گیا، وہ کم پڑ گیا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. اچھا اب یہ کام کتنا آسان، کوئی مشکل کام ہے؟ بسم اللہ کر کے داخل ہونا، سلام کر کے داخل ہونا. گھر سے نکلو تو سلام کر کے نکلو، گھر میں داخل ہو تو سلام. اب اس کی عادت بچوں کو ڈالیں، اس کی عادت اپنی عورتوں کو ڈالیں کہ بھائی جو بھی گھر میں آئے اس سے کہو سلام کر کے اندر داخل، جو جائے اس سے کہو سلام کر کے جاؤ. بچوں کو 10 مرتبہ بچے اندر آئیں تو 10 مرتبہ سلام کریں، 10 مرتبہ کمرے سے باہر گھر سے باہر نکلیں تو 10 مرتبہ سلام کر کے گھر سے باہر نکلیں. سلام اپنے آپ میں خود ایک دعا ہے اور ایک زبردست عمل ہے. اس کا اہتمام ایک بزرگ کا واقعہ ہے یا کسی صحابی کا واقعہ ہے، یاد نہیں مجھے. وہ آئے اور آ کر ایک صاحب آئے ان کے پاس اور ان سے آ کر یہ کہا کہ میں بے انتہا مقروض ہوں اور قرض کی وجہ سے میری راتوں کی نیند اڑی ہوئی، لاکھوں کا قرض ہے. تو یہ عمل بتایا کہ بھائی اس عمل کا اہتمام کرو. وہ صاحب گئے، انہوں نے اس عمل کا اہتمام کیا. 15 دن کے بعد آئے، کہنے لگے حضرت الحمدللہ سب قرضہ ادا ہو گیا، اور کیسے ادا ہوا مجھے نہیں معلوم. تو اہتمام کے ساتھ عمل کرنا، یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی دعا ہے. السلام علیکم، یہ نبی کی سکھائی ہوئی دعا ہے. سلامتی کے ساتھ، سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ گھر میں داخل ہونا، سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ گھر سے باہر نکلنا، گھر میں آنے والے ہر فرد کو سلام کی تاکید کرنا. جو آئے سلام کرو، سلام کرو، آئیے السلام علیکم. کم از کم بھائی بڑا ہے، ہم اس سے یہ تو نہیں کہہ سکتے سلام کرو، تو پھر بڑے کے ساتھ کیا کریں، ہم خود آگے بڑھ کر کے زور سے سلام کریں السلام علیکم، تاکہ جواب میں وہ وعلیکم السلام کہیں گے. اس طرح گھر کے ایک ایک فرد کو سلام کا عادی بنانا، بسم اللہ کے ساتھ گھر میں داخلے کی ترغیب دینا. اچھا بڑوں کو اس کام کی ترغیب کے لیے کیا کریں گے، ایسی بتائیں گے کہ ہم فلاں جگہ گئے تھے، فلاں مجلس میں بیٹھے تھے تو وہاں ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے، انہوں نے یہ عمل بتایا. اگر ہم لوگ بھی ایسا کر لیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم لوگوں کو بھی ملیں گی. اس طرح سے گھر والوں کو بتانا کہ بسم اللہ کے ساتھ گھر میں داخل ہونا، سلام کے ساتھ گھر میں داخل ہونا، انشاءاللہ اس سے نفع ہوگا. تو اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اپنے گھر والوں کو سکھا کر اور گھر والوں کی زندگی میں لا کر ان کے رخ کو موڑ سکتے ہیں. باقی ہدایت تو اللہ کے اختیار میں، اللہ جس کو چاہیں گے جب چاہیں گے جیسے چاہیں گے ہدایت دے دیں گے. ہم دل پلٹنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے. تو اب اللہ سے کہتا رہے کہ اللہ میرے بس میں جتنا تھا میں نے کر دیا، دل پلٹنے والے آپ ہیں، دل آپ پلٹ دیجیے. اللہ دل پلٹ دیں انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے.